اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے. تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے اس کا وہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کرتے تھے. نہیں سر کلیئر لکھا ہے کہ یعنی ایک وضو کیا اور وہ ٹوٹا نہیں. وہ ٹوٹا نہیں 12 دن ٹوٹا نہیں 12 دن تک. تو 12 دن تک تو یعنی اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو آپ 12 دن تو یعنی بہت بڑی بات ہے. آپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے. سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لے, لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا. تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا, یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائے. یہ سب کی سب کہانیاں ہیں, اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزرگ لکھ کے چلے گئے. اب ان سے کوئی بندہ کوشچن نہیں کرتا, اور آج ہمارے بچے کوشچن کر رہے ہیں. میرا ایک کلپ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا تھا فضائل اعمال کے حوالے سے. میں نے بتایا نا کہ میں ایک دن ایک تبلیغی جماعت کی مسجد میں, تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر سپیکرز میں سے اللہ کے فضل سے میں ہوں. باقی تو سب اس کو نگیٹ کرتے ہیں, کوئی اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں. میں بڑی محبت کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے, لیکن علمی اختلاف تو اپنی جگہ. تو وہ فضائل اعمال میں سے درس ہو رہا تھا مسجد کے اندر نا. زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میرے ساتھ میرا بچہ تھا, 10 سال بمشکل اس کی عمر ہے, اور دوسرے کی تقریباً 8.5 سال. تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ جب نماز زور ہو جائے تو تم بھی درس سن لیا کرو. تو وہ بھی درس میں بیٹھ گئے. اب اس میں وہ بتا رہے تھے انہی بزرگوں کی کرامات اس حوالے سے کہ جی ایک بزرگ تھے وہ روزانہ صبح سے شام تک ایک قرآن پڑھتے تھے, دوسرے تھے وہ 3 قرآن پڑھتے تھے, تیسرے تھے وہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے جی, صبح سے لے کے زور تک, ایک رات کے اندر 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. اب وہ یعنی وہ بچہ میرا یعنی سن رہا تھا, اور میں بھی ڈر رہا تھا دل کے اندر نا, اور میں ڈر رہا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ نہ سوچ رہا ہوں, کہیں بزرگوں کا گستاخ ہی نہ بن جائے. حالانکہ اس کی کوئی ایسی میں نے تربیت نہیں کی ہوئی گستاخی والی. اس کے باوجود آج کل کے بچے ویسے ہی سوچتے ہیں, ان کی عقل کام کرتی ہے. جب وہ پھر ساتھ نماز کی ترغیب انہوں نے دلائی, جب پڑھ کے فارغ ہوئے درس سن کے, اس کے بعد میں موٹر بائک پہ نکلا, بچوں کو پیچھے بٹھایا. میں نے کہا دیکھو یار کتنی اچھی باتیں انہوں نے آج کی ہیں نا, اور انہیں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے, قرآن شریف پڑھنے. کہتے بابا باقی باتیں تو ٹھیک تھیں, یہ ایک دن میں 8 دفعہ یا 3 دفعہ قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے, پورا قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی, اس کو چھوڑ دیں, باقی چیزیں آپ نے. کیونکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کوئی ایک صفحے کی کتاب نہیں ہے, کوئی 500-550 صفحوں کی ایک کتاب ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے. ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا. اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی جاننے والے تھے. اور جو ہم لوگ اجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فارم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے, ان کو تو کم از کم 30 دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے. تو وہ کتنی سپیڈ سے وہ پڑھتے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے, تو 8 یا 24 وہ 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہوں, تو 3 مطلب 8 قرآن کا ثواب مل جاتا ہوں. یہ ہو سکتا ہاں, اینڈ رزلٹ تو یہی ہے, یہی چانسز ہے. تو بزرگوں کے بارے میں چونکہ اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا یقیناً. اگر تو وہ بولا ہے تو جھوٹ ہے, تو ہم نے بزرگوں کو ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی, ان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے. یقیناً 24 دفعہ انہوں نے سورہ الاخلاص پڑھی ہوگی. باقی تو یہ مطلب ساری کہانیاں چل رہی ہیں. 12 دن تک کون شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو وضو سے یا باقی چیزوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی بزرگی ہوتی, کوئی کرامت ہوتی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام کو حاصل ہوتی. آپ دیکھیں کئی بزرگوں کے بارے میں آپ کو واقعات ملیں گے جی, وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے بیت اللہ شریف میں, زور پڑھتے تھے بیت المقدس میں, ٹھیک ہے جی, اور عصر پڑھتے تھے جا کے مدینہ شریف, مغرب کی نماز پھر بیت اللہ شریف. وہ 3 انہوں نے, ان کو پتہ چل گیا نا بھی 3 متبرک جگہ ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ تینوں ایک محلے کے اندر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس زمانے کے اندر جب انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں, آج تو چلے کسی کے پاس چارٹر طیارہ ہو تو شاید ابھی بھی بڑی مشکل سے یہ ممکن ہو. جب یعنی بیت المقدس کا سفر آلموسٹ 1 سے 1.5 مہینے کی مسافت تھی مکہ شریف سے, اس زمانے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں مکے میں, اور زور پڑھ رہے ہیں بیت المقدس میں, اور عصر پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر.
تو سر یہ فضیلت تو صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک یعنی صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے, وہ یعنی پورا وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک قبیلہ تھا, تو وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز کے لیے دور سے آنا پڑتا تھا تو بڑی دقت ہوتی تھی, تو اب ہم مدینہ شریف میں ہی رہائش لے لی ہم نے تاکہ ہمیں جلدی مسجد میں پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے وہ تمہیں ثواب ملتا تھا. تو پھر واپس چلے گئے اس جگہ پہ. لیکن ان کے زمانے میں کسی کے دماغ میں بھی یہ کیڑا نہیں تھا کہ یار اڑ کے بھی آیا جا سکتا ہے. سر یہ انجینئرنگ کا دور ہے نا. صحابہ کرام تو اپنے تھک جاتے تھے ایک محلے سے دوسرے محلے میں آتے ہوئے, تو نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ تم دور سے چل کے آتے ہو, تو اس کی بجائے آپ کہتے کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے, میرے امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہزاروں میل کا سفر کریں گے, تو تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو, تم تو صحابی ہو, تمہارے لیے کوئی مسئلہ اڑ کے آ جاؤ. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھیں. بالکل ٹھیک. اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. یہ ساری کی ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے پاسبل ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک سیمپل پیش کر دیں ہمارے سامنے. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. او بڑے بزرگ جو تمہیں وہ الیوژن ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے, وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا, فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا. اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا, اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. حج عمرے کے لیے جائیں, نگاہ مارے امام کعبہ غائب, اپنے فرقے کا امام آگے کرو. وہ کہانی ہے ساری.